السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہے اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ رشتہ داری اپنے خاندان والوں سے یا عمومی مسلمانوں سے رشتے کو نبھانا، ان کے حقوق کو ادا کرنا ایک عبادت ہے اور ایک اخلاق ہے، اور وہ چیز ہے جو ہمیں سکون دینے والا ہے، جو ہمیں پیس دینے والا ہے۔ مال اور دولت، نیم اور فیم، دنیا کی ساری جو ہے چیزیں وہ سکون نہیں دے سکتی جو پیار اور محبت دے سکتی ہیں رشتہ داروں کے درمیان پائی جانے والی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان جو میرا رشتہ دار ہے یا نئے بھی رشتہ دار ہے، اس کے مرنے کے بعد کیا وہ رشتہ، کیا وہ ہمدردی، کیا وہ پیار اور کیا وہ محبت، کیا ہم وہ باقی رکھ رہے ہیں؟ جب وہ زندہ تھے تو ان کے لیے سب کچھ کرتے تھے، مرنے کے بعد ان کا نام نہ ذکر ہے، نہ نام و نشان ہے، نہ ان کے لیے دعائیں ہیں۔ کچھ لوگ الٹا، جب زندہ تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، جب وفات پا گئے، جنازے پہ جب سلایا گیا تو ایسا رونا دھونا کر دیتے ہیں جیسا کہ ایک محبوب چیز کو اللہ نے چھین لیا۔ خیر، یہ دونوں حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، محض صرف یہ میسیج اس ویڈیو میں دینا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ایک مسلمان کے مرنے کے بعد بھی ہمارے تعلقات ان سے باقی رہتے ہیں، اور ہمیں اپنے عمل سے، اپنے پریکٹس سے، اپنی دعاؤں سے یا اپنے صدقات و خیرات سے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ مرے ہوئے جو میرے ابا ہیں یا امی ہیں، بھائی ہیں، ایک عام مسلمان ہیں، وہ ان کا سمان، ان کا پیار محبت میرے دل میں باقی ہے۔ دیکھیے، شریعت اسلامیہ نے میت کی قدر، اس کی اہمیت اور اس کے جو حقوق اتنے بتلائے ہیں جتنا کہ تقریباً ایک زندہ کے بتلائے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے رکھنا ہے، کیسے اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کو جلدی کرنا ہے دفن کرنے میں، اس کو نہلانا ہے، اس کو عطر سے لگانا ہے، اور نہلانے کا جو خاص مصنون طریقہ ہے اس کو سفید کپڑے میں لپیٹنا ہے، اس کے بدن کو کہیں چوٹ نہیں لگنے دینا ہے، اور بہت ہی محترم اور احترام کے ساتھ اس کو اٹھانا ہے اور اس پر نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ جنازے کی نماز میں دعائیں ہی دعائیں نبی نے بتلایا، اور اپنے کندھے پر اسے ڈھو کر قبر میں اس کو لٹانا ہے۔ یہ احترام کا سمجھو کہ کمال احترام ہے، ایک ایکسلنسی ہے، ٹاپ آف دا کیا بولتے ہیں کہ ریسپیکٹ ہے۔ یہ نبی نے ہمیں سکھایا، یہ دین نے ہمیں سکھایا۔ میں آج جو ٹاپک کا جو میرا خاص حصہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم جو شہروں میں رہنے والے، سٹیز میں رہنے والے، میٹرو سٹی ہو یا جو بڑی سٹی ہو، میں اڑپی اور منی پال میں رہتا ہوں، بہت بڑا سٹی تو نہیں ہے لیکن یہ چھوٹے سٹی میں بھی میں دیکھا ہوں، شہر میں بھی میں دیکھا ہوں کہ یہاں کے مسلمان محروم ہیں۔ محروم یعنی مطلب ان کو نصیب نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کی نماز جنازہ میں شریک ہوں، یا دوسروں کی جو ہے دفن کے موقع پر شریک ہوں، یا وہ اپنے آخرت کو یاد کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کر سکے۔ جب کوئی مسلمان مرتا ہے تو ان کو کندھا سے دے سکے۔ یہ شہروں کے مسلمان بنسبت گاؤں میں رہنے والے مسلمانوں کے اس سنت اور اس جو ہے ایک لیسن فل جو ایونٹ سے، عبرتوں سے بھرے ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھانے سے، شہر میں رہنے والے میری بات کو سن لے، مسلمان بھائی، ان سے میں اپیل کر رہا ہوں، کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے جس سے شہر میں اگر کوئی بھی وفات پائے، شہر کے ہر آدمی کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ فلاں گھر میں موتا ہوا ہے، فلاں مسجد میں نماز کی جنازہ پڑھی جائے گی، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اور فلاں مسجد سے فلاں وقت پہ میت کو اٹھایا جائے گا، فلاں وقت پہ ان کو قبرستان لے جایا جائے گا، اور فلاں وقت پہ ان کو جو ہے دفن کیا جائے گا۔ یہ خبر سب تک پہنچنی چاہیے، تاکہ کیوں پہنچنی چاہیے؟ تاکہ لوگ دعائیں دے سکیں، تاکہ جو لوگ
اس میت کے لیے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ آ سکے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی ایک مرنے والے کے لیے جس کی وفات ہو رہی ہو، اس کے لیے سب سے بڑا ہدیہ، سب سے بڑا گفٹ، سب سے بڑا حق، سب سے بڑا اس پر اگر تم چیریٹی کرنا چاہتے ہو تو وہ کیا معلوم ہے؟ کہ اس کی نماز جنازہ میں تم شریک رہو، کہ جب وہ دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد آپ اس کے لیے دعائیں کرو۔ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کوئی احسان مرنے کے بعد کیا ہوا عمل کوئی اس کے ساتھ جچتا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث کے اندر نبی نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے میں 40 لوگ ایسے ہوں جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، شرک کیا بھی ہو تو توبہ کر لیا ہو، اگر وہ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو کر اس کے لیے دعائیں کیے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کو واجب کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ دوسری احادیث سے معلوم پڑتا ہے کہ 40 اگر نہ بھی ہوں، ایک جماعت کی شکل میں ایک اچھا خاصا مسلمانوں کا کلیکشن ہونا چاہیے، جمع ہونا چاہیے، گیٹ ٹوگیدر ہونا چاہیے۔ ہاں میں شہروں کی مسجد میں مجھے جانا پڑا، جنازے کی نماز ہو رہی ہے، لیکن بیچارہ چونکہ شہر ہے یا تو خبر نہیں ہے یا تو گاؤں گھر والے دور دراز علاقوں میں ہیں یا رات میں جو ہے ان کی میت اٹھائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، بہت افسوس ترس آتا ہے اس جنازے پر کہ جس کی نماز میں مسلمانوں کی وہ تعداد نہیں رہتی جو کہ رہنا چاہیے۔ پھر کیا ہم ان کے ساتھ حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ان کا احترام کر رہے ہیں؟ سمجھے، سب سے بڑا گفٹ مرنے والے کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کے نماز جنازہ میں شریک رہیں اور اس کے تدفین کے موقع پر شریک رہیں۔ جانتے اس کا اجر کیا ہے؟ ایک قیرات ہے۔ جنازے کی نماز میں شریک ہوئے تو ایک قیرات، دفن کے موقع پر شریک ہوئے تو 2 قیرات۔ صحابہ نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیرات کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ ایک قیرات احد کا پہاڑ جو جتنا بڑا ہے نا اتنا بڑا ثواب کا جو بھنڈار ہے، خزانہ ہے، وہ ہے قیرات۔ اس اجر سے کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ اچھا ایک تو جو ہے شریک، اور جس آدمی کے لیے جو نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے آپ کی دعاؤں کا وہ مستحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو فرشتے چکر لگاتے ہیں، سیاح چکر لگاتے ہیں، اور اگر کسی مسلمان نے یہ گواہی دیا کہ یہ مرنے والا جنازے میں جو ہے وہ اچھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مسلمانوں کی گواہی کی بنیاد پر وجبت علیہ الجنہ، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کی اچھائیوں کو بیان کرنا چاہیے، اس کی برائیوں کو ڈھانپ دینا چاہیے، ستر پوشی کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی مرتا ہے، مرنے کے بعد لوگ اگر اس کی غلطیوں کو بیان کرنا شروع کر دیے، وہ گندا تھا، خراب تھا، بے ایمان تھا، بدتمیز تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مسلمانوں کی وٹنس کی وجہ سے وجبت علیہ النار، کہ جہنم کی آگ ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہم جہنم کو اس پر واجب کرنے کے لیے نہیں گیدرنگ ہونا ہے، ہماری جنت کو واجب کرنے کے لیے ہم شریک ہوں جس میں ہمارا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، تم قبروں کی زیارت کرو، تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے تمہاری آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے۔ شہر میں رہنے والے، سوشل میڈیا میں رہنے والے، اپنے بزنس، اپنے کنبے، اپنے خاندان اور اپنے گھر میں رہنے والے لوگ اگر ان کو اپنی آخرت سے اگر وہ غافل ہیں، اپنی موت کو اگر وہ یاد نہیں کر رہے ہیں، اپنے جذبات پر وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، دن رات مال اور دولت اور کسی کو گرانے اور کسی کو چڑھانے کی جو ہے شیطان نے ان کے اوپر ایک نمونے کو مسخر کر دیا ہے، اگر اس آفت اور اس گناہ سے اگر مجھے اگر باہر آنا ہے یا کسی مسلمان کو اگر اپنے نفس پر کنٹرول کرنا اگر سیکھنا ہے تو قبروں کی زیارت کرنا ہے۔ پرٹیکولر اسپیشلی اگر کسی کی موت اگر ہوئی ہے ہمارے علاقے میں تو وہ خبر شہر والوں کو معلوم ہونا ہے۔ میری اس ویڈیو سے سب سے بڑا میسیج یہ ہے کہ شہر میں چونکہ لوگ اپنی اپنی زندگیاں جیتے ہیں،
बेचारा मरता है तो उसमें कहीं 4 आदमी, कहीं 10 आदमी, 15 आदमी उसमें शरीक होते हैं, जिसकी वजह से मरने वाला महरूम आपकी दुआओं से, और शहर में रहने वाले लोग सालों सालों तक उनको जनाजे की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अरे कब्रों की ज़ियारत करो। आपके अब्बू, आपके अम्मी, आपके ख़ानदान वाले मुसलमान जो भी कब्र में हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी दुआ सिखाई, अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, आए मुसलमान और मोमिनों की कब्र में रहने वालों, तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो। व इन्ना इंशाअल्लाहु लाहिकून, और मैं और हम लोग जो ज़ियारत कर रहे हैं ना, हम भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं चंद दिनों के बाद। ये एहसास, ये शऊर इस बात का विटनेस दे रहा है कि मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे जगह पर, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मैं लड़ रहा हूँ, मैं जो है किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए, अपने नफ्स को खुश करने के लिए मैं जो भी कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे इस जगह पर जहाँ पे तुम हो मैं भी आ रहा हूँ और मुझे उसका वक्त नहीं मालूम। और आगे फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अय अल्लाह हमें और तुम्हें, यानी कब्र में रहने वालों के लिए आफियत दे, सुकून दे, प्रॉस्पेरिटी दे, पीस दे। मेरे भाइयों, मरने वालों के हुकूक हम पर हैं, उनके कब्रों को ज़ियारत करना, उनके लिए दुआएं करना, उनके लिए सदक़ात और खैरात करना। खुसूसन अगर मेरे माँ और बाप हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ नबी ने सिखाया, अल्लाह ने सिखाया ये दुआ कि भाई अपने माँ बाप के लिए दुआएं ऐसा करो, वर्डिंग सिखाया। रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ अल्लाह, ऐ रब, क्या ऐ रब, इग़फ़िर, माफ़ कर देना हमें, व लिइख़वानिना, और हमारे भाइयों को जो भी ईमान के हालत में मरे हैं, अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जो ईमान की हालत में मरे हैं। ये दुआएं किसको याद है मेरे भाइयों? जब दूसरों को दुआ, मरने वाले को दुआ देने के लायक नहीं हो, जब तुम्हें वो दुआएं याद नहीं हैं, तो तुम किस भरोसे पर, किस यकीन के साथ कह सकते हो कि मैं मरने के बाद दूसरे तुमको दुआएं देना, जब तुम दूसरों को दुआ उस वक्त नहीं दिए जब तुम जिंदा थे। तुम आपके मरने के बाद दूसरे अगर दुआ देना है तो जब आप जिंदा हो ना, तब दूसरों को दुआएं दिया करो, दूसरों की कब्रों की ज़ियारत किया करो, उनके लिए दुआएं दो, अपनी मौत को याद करो। अल्लाह ताला तुम्हारे मरने के बाद भी ऐसे लोगों को लाएगा जो तुम्हारी मैयत पर, तुम्हारे कब्र पर, तुम्हारे लिए, तुम्हारी गैर मौजूदगी में दुआएं देंगे। बात शुरू हुई थी रिश्तेदारी से ना, प्यार मोहब्बत से और रेस्पेक्ट से ना। यार प्यार और मोहब्बत वो असली प्यार होता है जो किसी के सामने जो दिया जाता है ना। जैसे कोई बंदा, मेरा मामू, मेरा चाचा, मेरा दोस्त मेरे सामने है, मैं सामने से अगर इज़्ज़त दूँ, आप मोहतरम, आपकी बड़ी प्यार मोहब्बत मुझ में है, ये असल इज़्ज़त नहीं है। असल इज़्ज़त यहाँ नहीं दिखती। असल इज़्ज़त कहाँ पे मालूम है? वो जब मेरे आड़ में रहता है, वो जब एब्सेंट होता है, जब वो रूबरू नहीं रहता है, तब उसको मैं कैसे याद करता हूँ? सिंगुलर से याद करता हूँ क्या? अरे तुरे से याद करता हूँ क्या? उसको थोड़ा सा बदतमीज़ाना अल्फाज से याद करता हूँ क्या? नहीं, मैं एहतराम से याद करता हूँ, मोहतरम अंदाज से, रेस्पेक्टफुल वर्ड यूज़ करता हूँ उनके लिए। ये होता है जनरली, मेरे सामने कोई भी होता है तो मैं आप यूज़ करता हूँ, उसकी मौजूदगी में मैं उसको कैसे बुलाता हूँ? वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा कह रहा था, वो तो बेवकूफ़ है। यहाँ पर इज़्ज़त का, एहतराम का एहसास और पता चलता है, रिश्तेदारी कैसी निभाई जाती है, उनका ज़िक्र कैसे होता है, उनका जो है क्या बोलते हैं, कितनी उनको इज़्ज़त दी जाती है, वो उस मौके पर मालूम पड़ता है जब वो एब्सेंट होता है। जब वो प्रेजेंट होता है तो आसान है साबित करना। अरे भाई, जो मर चुके हैं, जो वफ़ात पा चुके हैं, वो तो एब्सेंट है ही अल्टीमेटली। तो उनको भी हम प्यार से याद करें, एहतराम से याद करें, उनके लिए दुआएं दें। ख़ास करके शहर में रहने वालों से मैं कह रहा हूँ, ऐसा ऐप जनरेट करें। खाने के लिए आपने ऐप बनाया, पीने के लिए ऐप बनाया, होटलों के आइटम लाने के लिए ऐप बनाया, कपड़े ख़रीदने के लिए आइटम बनाया, ऐप बनाया, ग्रोसरी के लिए ऐप बनाया, रोड वगैरह रास्ते पहचानने के लिए ऐप बनाया ना। एक ऐप कोई इंजीनियर ये बना ले कि भाई जिसमें ये मालूम हो जाए कि भाई इस हमारे इलाके में किस मुसलमान की मौत हुई है, वो ख़बर उस ऐप पे आ जाए। या कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप ही बना लो जिस पे वो ख़बर आ जाए।
تاکہ قریب یا اچھے خاصے جو ہے فاصلے پر بھی اگر کسی مسجد میں نماز جنازہ اگر ہو رہی ہے تو مجھے شہر میں رہنے والا میں اس کے لیے جا سکوں، اس کے لیے دعائیں دے سکوں، اور اس سے زیادہ میں اپنی موت کو یاد کر سکوں۔ یہ ہے اصل رشتہ داری اور اپنوں کے ساتھ احسان کا حقیقی فریضہ، حقیقی رول۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم زندوں کے ساتھ بھی رشتہ قائم رکھیں، صرف ان کے ساتھ نہیں بلکہ مردوں کے ساتھ، مرے ہوئے، وفات پائے ہوئے جو ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ایک مسلمان ہیں، ان کے ساتھ بھی اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں، دعاؤں کے ذریعے سے، ان کے نماز جنازہ میں شرکت کے ذریعے سے، تدفین کے بعد ان کے لیے وہیں پہ ٹھہر کر دعا کے ذریعے سے، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہی حقیقی رشتہ داری ہے، یہی حقیقی پیار و محبت ہے۔ اور آپ بھی جب مریں گے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی قبر پر، آپ کے جنازے میں لوگوں کو لائے گا۔ اللہ تعالیٰ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔